نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ابھی تک ہم لوگوں نے جانا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5ویں آسمان تک کس طرح سفر فرمایا اور 5ویں آسمان تک آپ کی کن کن انبیاء سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پہنچے تو حسب معمول حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کروایا۔ چھٹے آسمان کا دروازہ کھولا گیا تو چھٹے آسمان پر آقائے دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام نے خوش آمدید کہا۔ چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ مبارک جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ ان کا رنگ گندمی اور ان کا قد لمبا تھا اور وہ بہت ہی زیادہ بالوں والے تھے، یہاں تک کہ دو قمیضیں پہننے کے باوجود ان کے بال نظر آتے تھے اور جب وہ غصے میں ہوتے تھے تو ان کے بال کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھٹے آسمان سے اوپر جانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے کہ یہ نوجوان میرے بعد تشریف لائے ہیں مگر ان کی امت میری امت کی نسبت زیادہ جنت میں جائیں گی۔ جو جنت میں جائیں گی ٹوٹل قیامت والے دن 120 صفیں بنیں گی، جن میں سے 80 صفیں مسلمانوں کی ہوں گی جو جنت میں جائیں گی اور جو 40 صفیں ہیں وہ باقی امتوں کی ہے جو پہلے گزر گئی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت پر شفقت کی وجہ سے رو رہے تھے کہ میری امت کی تعداد بہت زیادہ تھی لیکن وہ اتنے ہی زیادہ کم جنت میں جائیں گے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، تو ان کی جو امت ہے یعنی امت محمدیہ ان کی قیامت والے دن 80 صفیں جنت میں داخل کی جائیں گی۔ سبحان اللہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہم لوگوں کو یہ شرف ملا اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے سے اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے حضور اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور سرخرو ہو سکیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7ویں آسمان کی طرف پہنچے، وہاں پہ بھی حسب معمول حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 7ویں آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کروایا تو 7ویں آسمان کا دروازہ کھل گیا۔ 7ویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ یہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، آپ ان کو سلام کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں وعلیکم السلام کہا اور کہا کہ اے میرے صاحبزادے نیک نبی۔ اب یہاں سے ہمیں یہ بھی ایک مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹا جو ہے وہ بڑے کو سلام کرے، کیونکہ بڑے کا احترام ہوتا ہے کہ چھوٹا جو ہے وہ اس کو سلام کرے، اس کو سلامتی کی دعا دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو حلیہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں آسمان پر مشاہدہ فرمایا وہ کچھ اس طریقے سے تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بال گھنگریالے تھے اور وہ جنت کے دروازے کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے اور 7ویں آسمان کے اوپر یہاں پہ کلیئر کر لینا چاہیے کہ اب یہ 7 آسمان ہو گئے، ان کے بعد جنت ہے اور جو بیت المعمور ہے وہ کعبہ کے عین اوپر ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، تو بیت المعمور جو ہے وہ بالکل خانہ کعبہ کے اوپر ہے، بالکل عین اوپر، اور وہ سرخ یاقوت سے بنا ہے۔ ہر روز 70,000 فرشتے ایک وقت میں داخل ہوتے ہیں اور دوسرے دروازے سے نکل جاتے ہیں اور قیامت تک دوسرے فرشتے کی باری نہیں آتی طواف کرنے کی۔ جس طرح ہم لوگ خانہ کعبہ کے گرد ہم انسان طواف کرتے ہیں، اسی طرح بیت المعمور جو خانہ کعبہ کے بالکل عین اوپر ہے اس کے ارد گرد فرشتے طواف کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کے بعد مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میری امت کے 2 گروہ دکھائے گئے، ایک سفید کپڑوں والے تھے اور ان لوگوں کے ساتھ میں نے بیت المعمور میں داخل ہو کر 2 نفل پڑھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے کچھ لوگ تھے جو نیک تھے، تو ان لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں آسمان پر 2 نوافل ادا کیے۔
ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ نابالغ لڑکوں کو دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ یہ اہل ایمان کی وہ اولاد ہے جو نابالغی میں فوت ہو جاتے ہیں، یعنی ابھی بچہ بالغ نہیں ہوا اور وہ فوت ہو جائے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی جنت میں پرورش کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ تو اہل ایمان کی اولاد ہو گئی جو کہ جب فوت ہوتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی پرورش کرتے ہیں، انہیں براٹ اپ کرتے ہیں وہ جنت میں، تو جو کفار ہیں ان کی جو نابالغ اولاد ہوتی ہے وہ کہاں جاتی ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ کفار کی نابالغ اولاد بھی ادھر ہے، یعنی انہی میں ہے، جنت میں ہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انڈر ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ کفار کی جو نابالغ اولاد ہوتی ہے جو فوت ہو جاتی ہے بالغ ہونے سے پہلے ہی، وہ جنت میں اہل ایمان کے خدام یعنی غلام ہوتے ہیں۔ یعنی اب یہاں پہ کیا بات ہم لوگوں کو معلوم ہوئی ہے کہ ایک تو چھوٹے بچے کو چاہیے کہ وہ اپنے سے بڑے والے کو السلام علیکم کہے۔ پھر ہمیں پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو نابالغ بچے ہوتے ہیں جو نابالغی میں فوت ہو جاتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی پرورش کرتے ہیں۔ اہل ایمان کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی پرورش حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے ہیں، اور جو کافروں کی اولاد ہے جو بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئی ہے وہ اہل ایمان کے غلام ہوتے ہیں جنت میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جنت کی حور کو دیکھا جس کے ہونٹ پر سرخی تھی اور وہ بہت خوش تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ حور کس کے لیے ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ زید بن حارثہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لے پالک بیٹے تھے ان کے لیے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ساتویں آسمان پر فرشتوں کی جماعت دیکھی، اور جو ساتواں آسمان تھا اس کا آدھا حصہ برف کا تھا اور آدھا حصہ آگ کا تھا۔ نہ تو برف آگ پر اثر کرتی ہے اور نہ آگ برف پر اثر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان میں آگ اور برف کو آپس میں اتفاق بخشا ہے، ورنہ آپ دیکھیں نا جب آگ لگتی ہے تو اس کے اوپر پانی یعنی پھینکے تو آگ بجھ جاتی ہے، تو وہاں پہ ایسا نہیں ہے، نہ پانی کی ٹھنڈک سے آگ کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہے اور نہ ہی آگ کی ہیٹ سے پانی گرم ہو رہا ہے۔ تو یہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتوں آسمانوں کا سفر طے کیا۔ اس کے بعد اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کا سفر کیسے ادا کیا، اور آگے آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بابرکت رات میں کن کن چیزوں کا مشاہدہ فرمایا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے اور سکھانے والا بنائے، آمین۔